صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کہا کہ ابایو کا، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، علی الہجرت والجہاد، ہجرت پر جہاد، اپنا علاقہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گیا ہوں، سب کچھ مدینے میں رہوں گا، ہجرت کر کے آیا ہوں، بس یہاں رہوں گا، جہاں آپ تشکیل کریں گے جہاد کے لیے جاؤں گا، سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں۔ آپ کے علم میں ہو کہ جہاد جب فرض عین ہو جائے سب پر تب تو سب نے نکلنا ہوتا ہے، ورنہ ہر وقت جہاد فرض عین نہیں، چند افراد موجود ہوں جو جہاد کرنے کے لیے کافی ہوں تو جس کو فرض کفایہ کہتے ہیں، دوسروں پر لازمی نہیں ہوتا، امیر کی جس کی تشکیل کرے گا وہ چلے جائے گا، باقی سب کو جانا ضروری نہیں ہوتا۔ تو وہ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت، ابایعک علی الجہاد والہجرت، میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کی بیعت کرتا ہوں، میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے دونوں زندہ ہیں، میرے دونوں۔ تو آپ نے پوچھا کیوں ہجرت کر رہے ہو، جہاد کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا کہ اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا ثواب ان کے پاس جا کر تلاش کرو، جاؤ والدین کی خدمت کرو، ان کے پاس جا کر ثواب تلاش کرو، اللہ کی رضامندی تلاش کرو۔ ثواب اپنی خواہشات پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے، ثواب یہ عمل کہ اس موقع پر دین کا تقاضا کیا ہے اس پر عمل کرنا، یہ ثواب۔ آپ کے علم میں ہے صحابہ کرام کے لیے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ اور ان کی زندگی کی خواہش کیا تھی؟ آگے محمد کا چہرہ ہو، صحابی کی نگاہیں ہو، دیکھتے چلے جائیں۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام بعض رات کو اٹھتے تھے حضور کی یاد میں جو ہے بلک کر روتے تھے، اپنی پیاس بجھانے کے لیے رات کو آ کر مسجد نبی میں ٹھہرتے تھے، ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے تھے، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے تو جی بھر کر دیکھ کر اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ صحابہ کرام اب ایسا جو ہے جن کی کا عشق یہ ہو، جن کا عشق یہ ہو۔ ایک اور واقعہ عرض کر دو، جنگ احد ہے، احد میں آپ کے علم میں ہے کہ صحابہ کرام شروع میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما لی، اس کے بعد جو ہے کچھ ساتھیوں کی جو بھول چوک کی وجہ سے کفار پیچھے سے حملہ آور ہو، کچھ پتہ نہیں چلا کہ کدھر جا رہے ہیں، آگے سے بھی پیچھے سے بھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑے سے رہ گئے، آپ پر تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے۔ ایک صحابی ہے ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیر آ رہے روک رہے، اس موقع پر بھی چہرہ ادھر کرنے کی بجائے پلٹ کر حضور کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، پشت پر تیر کھاتے جاتے ہیں تاکہ جہاد کے موقع پر، آخری موقع پر بھی میری روح نکل جائے، میری نگاہیں ہوں، محمد کا چہرہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، پشت پر جو ہے تیر کھاتے جا رہے ہیں۔ یہ حالت ان کی ہے، ان کو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو شام بھیج رہے ہیں، کسی کو یمن بھیج رہے ہیں، کسی کو کہاں بھیج رہے ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ حضور کی مجلس بہت اچھی، حضور کی مجلس بہت اچھی، حضور کا دیدار بہت اچھا، لیکن اس سے بڑھ کر حضور کا فرمان ہے، حضور کا حکم ہے، جو حکم دے وہ مان لو۔ کائنات میں سب سے بھاری، کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب سے بھاری برکم اگر الفاظ ہیں تو ذرا خیال رکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیج رہے ہیں، ساتھ خود چل رہے ہیں اور ایک جملہ کہہ رہے ہیں، ممکن ہے معاذ واپسی ہو تو مجھ سے ملاقات نہ ہو، تمہارا گزر میری قبر پر ہو۔ معاذ لڑکھڑانے لگے، قریب تھا کہ جو ہے گھوڑے سے گر جاتے، سواری سے گر جاتے۔ اب اس موقع پر بھی جا رہے، حضور کا فرمانا تو برحق ہے نا، حضور نے جو فرمایا تو ایسا ہونا ہے، معاذ کو یقین ہے ایسا ہی ہوگا، لیکن فیصلہ ہے کہ جانا ہے تو بس چلے جانا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شاید میں نے پچھلے جمعے کو نقل کیا تھا یا اس سے پچھلے کو، ایک قافلے کی آپ نے تشکیل فرمائی اور جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن تو ایک ساتھی رک گئے کہ آج جمعے کا دن ہے، ممکن ہے جائیں اور واپس نہ آئیں، شہید ہو جائیں جہاد کے لیے، تو آج جمعے کا دن ہے، آخری جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ کے چلے جاتا ہوں۔ جمعے کے دن حضور نے دیکھا آپ
یا رسول اللہ میرے پاس گھوڑا موجود ہے، تیز سواری ہے، قافلے والے تو آہستہ آہستہ جاتے ہیں، میری خواہش تھی ممکن ہے اس کے بعد زندگی میں کوئی جمعہ ملتا ہے نہیں ملتا، میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں۔ صحابی کی نیت بالکل برحق ہے، اتنا ذرہ برابر شک ایمان میں جو ہے خلل ڈال دے گا۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے جو تشکیل کی تھی، صحابہ کرام جو صبح چلے گئے تھے اور آپ نے ابھی تاخیر کی ہے اور آپ جا کر پہنچ بھی جائیں، لیکن جو صبح چلے گئے ہیں اب تم دنیا بھر کر پوری دنیا کو بھی اللہ کے راستے میں خیرات کرو، ان کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور آخری بات آپ کے علم میں ہے، بارہا یہاں ہم نے ذکر کیا ہے، ایمان کے بعد سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اعلیٰ نیکی کیا ہے؟ صحابیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی دیدار، آپ کی مجلس میں ہونا۔ اس لیے کہ انسان حافظ بنے، شیخ القرآن بنے، شیخ الحدیث بنے، عالم بنے، مفتی بنے، غوث کتب، جو کچھ چاہے آپ بن سکتے ہیں، لیکن صحابی نہیں بن سکتے، صحابی نہیں بن سکتے۔